بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سلامت بھیجیے روز شہادت صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تمام معصومین کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، وقت کی قلت اور کمی کے باعث میں حق کے موضوع ادا نہیں کر سکا۔ کل کی گفتگو میں نے محسوس کیا کہ تشنگی باقی اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے زیادہ وقت مطلوب تھا۔ بہرحال اگر پروردگار نے توفیق دی اور موقع ملا اپنی گزارشات کو آگے بڑھائیں گے، چونکہ آخری مجلس ہے اور آج کی مجلس میں عرض ادب کرنا ہے اور خود آج کی مجلس خود احسان خدا کی عنایات کی مجلس ہے اور پھر معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، صرف ایک جملہ کہ کل کی گفتگو سے متصل ہو جاؤں اور جو ابہامات اور دقتیں ہیں اس لیے پہلے مرحلے میں لازم تھا کہ خود ماہیت عدل، حقیقت عدل، اس کی دقتیں، اس کی جہتیں، اس کی گہرائیاں بیان ہوتی، پھر موضوع کی اہمیت زیادہ روشن ہو جاتی۔ لیکن بس ایک جملہ آج کی حد تک اور پھر چند ایک معروضات عرض کروں۔ عدل نبیوں کی زحمات اور تبلیغ کا اسارہ ہے۔ نظام عدل اور عدل سے مراد سماجی انصاف ہے، عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس۔
یہ جو امیر المومنین سے سوال کیا گیا تو مورخ متقیان نے جو جواب ارشاد فرمایا، جب کسی نے پوچھا کہ ایہما الافضل العدل ام الجود، امیر المومنین آپ کی نگاہ میں کون سی چیز افضل ہے، عدل یا سخاوت؟ دنیا کے سب سے بڑے سخی نے یہ جواب دیا کہ میرے نزدیک عدالت افضل ہے۔ یہ عدالت انفرادی نہیں ہے، امیر المومنین کا عدالت اجتماعی کے فلسفہ پر نگاہ رکھتے ہوئے یہ جواب دیا۔ یہ نبیوں کی محنتوں کا محصل ہے، فلسفہ ارسال الرسل، فلسفہ انزال کتب، فلسفہ تنصیب ائمہ، یہ نقطہ ہے۔ یہ 14 کے 14 یہ خلفائے حق تعالی ہیں، 14 کے 14 یہ جانشین خدا ہیں، اور ان کا خلیفۃ اللہ ہونا یہ عہدہ نہیں ہے، رتبہ ہے۔ خلیفۃ المسلمین ہونا یہ منصب ہے، یہ عہدہ ہے۔ خلیفۃ اللہ ہونا یہ مقام ہے، رتبہ ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، بہت فرق ہے۔ ذات امیر المومنین، ذات معصومین علیہ السلام، امام زمانہ تک سب کے سب ذی مراتب ذوات ہیں۔ کوئی ان کو اس عالم ناسوت میں، عالم ملک، عالم مادہ میں اپنے درمیان دیکھے اور اہل حجاز اور مشرکین مکہ کی مانند یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ ہم جیسے ہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ ان کی نگاہ اس مرتبہ نازلہ پر ہے، جس مرتبہ نازلہ میں معصومین ہمارے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ان کی ذوات منحصر نہیں ہے اس عالم ناسوت کے مرتبے میں۔ اللہ نے بشر پر جو احسان فرمایا، ان 14 انوار کو انسانی پیکر میں ڈھال کر بشریت کے درمیان ہماری انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا۔ اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کو اس مقام میں، اس رتبے میں منحصر سمجھتا ہے تو بہرحال وہ جاہل ہے اہل بیت علیہ السلام کے رتبے کی نسبت، کیونکہ یہ ذی مراتب ہستیاں ہیں۔ عالم ملک میں، عالم مادہ میں، عالم ناسوت میں انسانوں کے لیے معلم بنا کے بھیجے گئے ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے امام، ہمارے رہبر۔ اس سے بالاتر خود ملائکہ خدا، اللہ کے فرشتوں کے لیے بھی انہیں ہادی بنا کے بھیجا گیا۔ عالم ملکوت میں، عالم ملکوت میں وہ کمال، اس عالم ناسوت میں جو کمال ہم انسانوں کے لیے ناگزیر ہے، جس کے حصول کے لیے بشر کو خلق کیا گیا، اس کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے اللہ نے اس عالم ناسوت میں ان 14 کو بھیجا۔ اس سے بالاتر عالم ملکوت میں وہ کمال جو فرشتوں کی ذات کے ساتھ سنخیت رکھتا ہے، اور اس کمال مطلوب تک ان فرشتوں کو پہنچانا ہے، وہ بھی محمد و آل محمد کے وسیلے سے ہو رہا ہے۔ محمد و آل محمد معلم انسان بھی ہیں، معلم ملائکہ بھی ہیں۔ جس طرح سے ہماری رشد و تعالی اور ہمارے تکامل میں مصروف ہے، اسی طرح سے ملائکہ اور فرشتوں کے رشد اور تعالی اور کمال میں محمد و آل محمد مرشد ہیں، معلم ہیں۔ اور عالم ملکوت سے ماوراء، عالم مجردات میں، عقول عالیہ کی تہذیب میں ان کو ان کے حسب حال، حسب وضع جو کمال مطلوب ہے اس تک پہنچانے کے لیے حق تعالیٰ نے انہی 14 کو راہبر قرار دیا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھے کہ عالم ملکوت میں مقام اہل بیت منحصر ہے اور فقط اس رتبے میں ہے، نہ، یہ جہالت ہوگی۔ اگر کوئی سمجھے کہ عالم مجردات میں عقول عقلیہ کی تہذیب و کمال بس یہ حد ہے اہل بیت کی، نہ، اس سے ماوراء، اس سے بالاتر جو مقام اہل بیت ہے وہ مقام خلافت الہیہ ہے۔ یہ مقام خلافت الہیہ مقام علی الاطلاق ہے، بطور مطلق عالم ہست و بود میں
پوری کائنات میں یہ 14، صرف 14، اس میں حتیٰ کوئی دوسرا نبی بھی ان 14 کے ساتھ شامل نہیں۔ یہ 14 کے 14 مقام خلافت مطلقہ میں، جہاں پر اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ 14 اللہ کے خلیفہ ہیں۔ ہمارا یہ جو بسا اوقات مناظرے کیے جاتے ہیں، مباحثے کیے جاتے ہیں، آج کے متمدن اور مہذب اور مثقف دور میں ان بیٹھکوں سے نکل کر اب آج کے ملنا سوشل میڈیا پر سرگرم میں کوئی پہلے کی خلافت ثابت کر رہا ہے، کوئی چوتھے کی، کوئی علی کو پہلا خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چوتھا خلیفہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی چوتھے سے بھی انکار کر رہا ہے کہ نہ پہلے ہیں نہ چوتھے ہیں۔ نہ ہمارا برادران اہل تسنن کے ساتھ، خواہ وہ اہل حدیث ہیں، خواہ وہ بریلوی ہیں، خواہ وہ دیوبندی ہیں، مسئلہ خلافت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی نزاع نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی مناظرہ نہیں ہے، صرف سے میدان الگ ہے۔ وہ جس خلافت کی بات کرتے ہیں وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے وہ خلیفۃ المسلمین کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلیفہ کی بات کرتے ہیں، ہم خلیفۃ اللہ فی الارضین کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 4، 10، 20، 40، 50، 100، 200، 1000، 5000، 10,000 مسلمان مل کے منتخب کر لیں، لیکن اللہ کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ ان 14 کو خود خدا نے منتخب کیا، اللہ مستخلف عنہ، یہ 14 اس کے خلیفہ ہیں، اس کے جانشین ہیں، اس کی صفات کے مظہر ہیں، اس کی صفات جلال کے مظہر ہیں، اس کی صفات جمال کے مظہر ہیں، اس کے اسماء کے مظہر ہیں۔ خدا سبحان وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کی احدیت کے مظہر ہیں۔ ذات پروردگار خدا سبحان لیس کمثلہ شیء ہے، یہ 14 کے 14 مظہر لیس کمثلہ شیء ہیں۔ ذات پروردگار لم یکن لہ کفوا احد ہے، یہ 14 کے 14 مظہر لم یکن لہ کفوا احد ہے۔ نہ کوئی خدا کا سہیم اور شریک اور عدیل اور بدیل ہو سکتا ہے، نہ کوئی ان 14 کا سہیم اور شریک اور عدیل اور بدیل ہو سکتا ہے۔ ان 14 کی خلافت، ان 14 کی امامت، ان 14 کی ولایت حق تعالیٰ کی ولایت کا، حق تعالیٰ کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے۔ ہر کس میرے ذہن میں نہیں تھا، میرے خیال میں نہیں تھا، میرے ارادے میں نہیں تھا، جس خوبصورت انداز سے آپ نے سنا، میں ایک جملہ اسی تناظر میں، اسی تسلسل میں سامر الائمہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کا فقط ایک جملہ اس کر کے آگے بڑھوں۔ مقام نیشاپور میں جب حضرت پہنچے تو 1.5 لاکھ سے زیادہ، 1.5 لاکھ افراد، اس سے زیادہ حضرت کا انتظار کر رہے تھے، اور جب پہنچے تو وہاں پر موجود افراد میں 28,000 قلمدان تھے۔ یہ تاریخ کا عجیب انتقام ہے کہ پہلا محمد قلم دوات مانگ رہا تھا اور سامنے سے جسارتیں ہو رہی تھیں، گستاخیاں ہو رہی تھیں، ان الرجل لیہجر کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اور جب 8واں محمد بازار نیشاپور میں پہنچا تو 28,000 قلم اور دوات حالت انتظار میں کہ اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ لبھائے مبارک سے کوئی جملہ ادا کرے تو ہم اسے ضبط کرنے، محفوظ کرنے، لکھنے، درج کرنے، یہاں تک کہ انہوں نے مجمع میں حدیث کا مطالبہ کیا۔ تمام تفصیلات کو چھوڑ کے بس ایک جملہ عرض کر دوں اسی تسلسل میں کہ اس مجمع نے حدیث کا مطالبہ کیا، لیکن فرزند رسول نے عجیب کام کیا، بجائے حدیث سنانے کے، جبکہ وہ حدیث کی خواہش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سلسلہ سند بیان کرنا شروع کیا اور فرمایا سنو، مجھ سے میرے بابا موسیٰ کاظم نے، ان سے ان کے بابا جعفر صادق نے،
ان سے ان کے بابا علی، ان سے ان کے بابا محمد باقر نے، ان سے ان کے بابا علی زین العابدین نے، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے، ان سے ان کے بھائی حسن مجتبی نے، ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے، ان سے رسول اللہ نے، اور ان سے اللہ نے یہ فرمایا۔ عجیب ہے، کسی نے سند نہیں مانگی، کیوں اس میں ہزاروں حکمتیں، کیوں آپ نے سلسلہ سند ذکر کیا؟ اس سلسلے کو دقیق شخصیت ہیں، خود محقق ہیں، خطیب ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ سلسلہ سند، اس کو سلسلہ الذہب کہا جاتا ہے۔ ہر محدث کا ایک سلسلہ ذہب ہے، جیسے ام المومنین عائشہ کا ایک سلسلہ الذہب ہے۔ ام المومنین سے، عائشہ سے ہزاروں لوگ روایت کریں تو کسی کی روایت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو عائشہ کا بھانجا عروہ بن زبیر ان سے حدیث لیتا ہے۔ اور عروہ بن زبیر سے آگے 100 آدمی حدیث بیان کر دیں، کسی کی حدیث کی وہ ارزش و اہمیت نہیں ہے کہ جو محمد بن مسلم ابن شہاب زہری ان سے حدیث لیتا ہے۔ ہر محدث کا سلسلہ سند ہے، یہ عائشہ کا، ام المومنین کا سلسلہ سند ہے۔ یہ سلسلہ سند، یہ سلسلہ الذہب جسے علی ابن موسیٰ رضا نے بیان فرمایا، اس میں بڑے بڑے محدث موجود ہیں، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جو 2 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں، یہاں تک کہ امام مسلم بن حجاج اور امام اسماعیل بخاری کے استاد ابن ابی شیبہ موجود ہیں، بڑے بڑے محدث، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جتنا میں مطالعہ رکھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، اہل تسنن کے 4 امام شافعی ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہے، باقی 3 امام احمد ابن حنبل کی خاک پاک کو بھی نہیں چھو سکتے۔ 6 لاکھ احادیث اپنی زندگی میں درج کی، 2 لاکھ احادیث کے حافظ یہ بھی موجود تھے بازار نیشاپور میں۔ جب ان 18 برس عمر تھی جناب احمد ابن حنبل کی، جب جناب امام علی ابن موسیٰ رضا کی امامت کا آغاز ہوا، اور ان کی عمر 36 سال تھی جب امام علی ابن موسیٰ رضا بازار نیشاپور میں تشریف لائے، اور 39.5 سال عمر تھی ان کی جب امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت ہوئی۔ احمد ابن حنبل خود بازار نیشاپور میں موجود تھے، اور ان کے ہاتھ میں بھی قلم دوات تھا، اور یہ بھی سند لکھ رہے تھے، اور یہ تاریخی جملے تحریر کیے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ یہ سلسلہ سند نہ حدیث نہیں، جو سلسلہ سند ذکر کیا اپنے بیان سے پہلے علی ابن موسیٰ رضا نے، اور جس خوبصورت انداز سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر یہ نام اسی ترتیب کے ساتھ، جو خوبصورت نام علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی زبان سے ادا کیے، اگر ان ناموں کو اسی ترتیب کے ساتھ کسی پاگل اور دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ یہ سلسلہ سند جو امام علی ابن موسیٰ رضا نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ اس گفتگو کا تتمہ ہے، تکملہ ہے، وہ میں آپ کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں، اگرچہ ارادہ نہیں تھا۔ جیسے ہی امام نے سلسلہ سند بیان کیا، اس کے بعد فرمایا، سنو، اللہ نے یہ فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعہ توحید میں داخل ہو گیا وہ یقیناً میرے عذاب سے بچ گیا، ہلاکت سے بچ گیا، جہنمی ہونے سے بچ گیا۔ یہ فرما کر بالقصد امام نے عماری کا پردہ گرا دیا، آگے بڑھے، لیکن سامنے نیشاپور کا وہ عظیم الشان اجتماع، جن میں سے بعض کئی دنوں سے، بعض کئی گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑے ہو کر فرزند رسول کا انتظار کر رہے تھے، ان کی سماعتیں اس اوج عروج، رفعت و معراج اور اس بلندی پر تھی کہ سراپا گوشت تھے، ہمتن گوشت تھے۔ اتنے اوج پر جب توجہات ہو تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی، بات ابھی جاری ہے، نتیجہ باقی ہے۔ جیسے ہی فرزند رسول نے پردہ گرایا، چند قدم آگے بڑھے، دوبارہ مجمع سے شور اٹھا، مطالبہ ہوا، فرزند رسول اپنی بات کو مکمل کر دیجئے۔ اب
آج جب ظرفیت محسوس کی، آمادگی محسوس کی، سماعتوں کی تیاری دیکھی، تو اب دوبارہ سے الماری کا پردہ ہٹایا، لیکن صرف ایک جملہ فرمایا بشرطہا و شروطہا. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ خدا فرما رہا ہے میرا قلعہ ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شرائط ہیں، اس کی کچھ شروط ہیں. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرائط میں سے ایک شرط میں ہوں. یہ توحید کو بیان کیا، ولایت بیان کر رہے ہیں لیکن توحید کو بیان کیا. یہ نصاب توحید ہے. ہمارے ملک میں عام طور پر بسا اوقات بعض افراد کو توحید کا بہت زیادہ اس کا اشتیاق ہے. یہ نہ کرو شرک ہے، یہ کہو گے شرک ہو جائے گا، یہ کہو گے دین سے خارج ہو جائے گا، صرف اور صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے، باقی سب شرک اور بدعت ہے. نہ، پہلے سمجھو کہ توحید کسے کہتے ہیں، نصاب توحید کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے. خمینی بدھ شکن ایک طرف، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ جوادی عاملی، بڑے بڑے علماء محدثین، انہوں نے اس کلام کی شرح بیان کی. استاد آیت اللہ جوادی عاملی انہوں نے بیان فرمایا، یہ جو علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے ہیں یہ نصاب توحید ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ توحید صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ توحید نہیں ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا اور اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ وہ موحد بن گیا، وہ توحید پرست بن گیا، وہ مسلم بن گیا، اس نے توحید کا پرچار کیا، وہ توحید کلمہ طیبہ لکھ کے لگا رہا ہے. نہ، لا الہ الا اللہ توحید ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہرگز کمال توحید نہیں ہے. لا الہ الا اللہ توحید کا نقطہ آغاز ہے. لا الہ الا اللہ توحید کی ابتدا ہے. لا الہ الا اللہ سے توحید شروع ہوتی ہے. کمال توحید کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کے اقرار، اظہار، اعتراف کے بعد ان 14 کی ولایت مطلقہ کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ کمال توحید ہے. یہ علی ابن موسیٰ رضا بیان فرما رہے ہیں یہ 14 کی ولایت حق تعالیٰ کی وحدانیت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. جس طرح سے امام علی نقی علیہ السلام زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے کہ بما تمت کلمۃ التوحید، ہم 14 سے اللہ کی توحید مکمل ہوتی ہے. 14 کی ولایت اللہ کی توحید کا ناگزیر تتمہ ہے. جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار یہ توحید ہے، لیکن آغاز توحید ہے. کمال توحید کیا کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد اللہ کے منصوب، اللہ کے منتخب، اللہ کے بنائے ہوئے ان 14 کی ولایتوں پر ایمان لے کر آنا، یہ کمال توحید ہے. پھر کفر کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. ان 14 میں سے کسی ایک کی ولایت کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. اور ان 14 کے علاوہ دنیا کی کسی 15ویں فرد کو اٹھا کر ان 14 کی فہرست میں شامل کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. اللہ مستخلف عنہ ہے، یہ اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ اللہ کے جانشین ہیں. ان کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، ان سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنا ہے. ان کی ولایت خدا کی ولایت کا ناگزیر تتمہ ہے، ناگزیر تکملہ ہے. ان سے مدد مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا. ان 14 کو خود خدا نے معین کیا ہے. آپ کا جی چاہے تو جس سے مرضی مدد مانگے، اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ خدا سے مدد مانگے تو کہہ دیں یا اللہ مدد، کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہنا توحید ہے، کہنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، یا اللہ مدد کہنا چاہیے، کہیں اور اللہ مدد بھی کر دے گا. اور اگر آپ کا جی چاہتا ہے تو آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ مدد. اگر آپ کا جی چاہتا ہے آپ کہیے یا علی مدد، یا مہدی مدد، یا فاطمہ زہرا مدد، یا حسن مدد، یا حسین مدد. جس سے بھی مدد مانگے آپ کو مدد مل جائے گی. اللہ سے مدد مانگے تب بھی مدد ملے گی، علی سے مدد مانگے تب بھی مدد ملے گی، نبی سے مدد مانگے تب بھی مدد ملے گی، مہدی سے مدد مانگے تب بھی مدد ملے گی. جس سے بھی مدد مانگے مدد ملے گی. ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد مانگنا ہے. یہ اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں، یہ اللہ کی رضا کے مظہر ہیں. آپ دیکھ لیں روز عاشور 56 مقتل ہیں ہمارے پاس. مقتل ابی مخنف ہے، منہاج الدموع ہے، دمت الثاقبہ ہے، نفس المہموم ہے. کوئی بھی مقتل اٹھائیں، کوئی تاریخ اٹھائیں، طبری اٹھا لیں، انہوں نے بھی لکھا. باقی بڑے بڑے امام طبرانی نے لکھا ہے موجب الاوسط میں، اور باقی محدثین کو اٹھائیں اہل تسنن کے. وہ پہاڑ سے وزنی نام جس کا مقتل اٹھائیں، تاریخ اٹھائیں، سیرت اٹھائیں، روز
عاشور کے واقعات اٹھا کر دیکھیں، جب حر ابن یزید الریاحی روز عاشور امام حسین کی بارگاہ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر غلام اور بیٹے کے ہمراہ حاضر ہوئے اور دست ادب جوڑ کر جب بارگاہ حسینی میں عرض کیا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو حسین جواباً کہہ سکتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یہ دعا مانگ سکتے تھے یا کہیں میں سوچوں گا یا کچھ اور کہتے تھے، لیکن نہ 56 مقتل کی کتابیں وہ اٹھائیے، تاریخ کی کتابیں اٹھائے، سیرت کی کتابیں اٹھائیں۔ جیسے ہی حر نے اپنی بات مکمل کی، لمحہ حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا اے حر جا، اللہ نے تجھے معاف کیا۔ یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ 14 اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ ان سے مانگنا ایسا ہی ہے جیسے خود خدا سے مدد طلب کرنا۔ ان دروازوں کو خدا نے معین کیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی مرضی ہے چاہے تو کہیں یا اللہ مدد، آپ کی مرضی چاہے تو کہیں یا رسول اللہ مدد، آپ کی مرضی ہے چاہے تو چاہے تو کہہ دیجیے یا علی مدد، آپ کی مرضی ہے کہیں تو یا مہدی مدد۔ جس سے بھی مدد مانگیں گے مدد مل جائے گی، لیکن اگر کوئی بدبخت اپنے دل میں علی ابن ابی طالب کا بغض رکھتے ہوئے یا اللہ مدد کہے گا، اپنے دل میں اگر کوئی اپنے دل میں جس سے مدد مانگے مل جائے گی، لیکن اگر کوئی بدبخت ان 14 میں سے کسی کا بغض دل میں رکھتے ہوئے اب آ کر یا اللہ مدد کہے گا، مدد تو نہیں ملے گی، لعنت جمیلا مل جائے گی۔ یہ 14 اللہ کی رضا کے مظہر ہیں، یہ 14 اللہ کی مشیت کے مظہر ہیں، یہ 14 عزت خدا کے مظہر ہیں، یہ 14 جمال خدا کے مظہر ہیں، یہ 14 جلال خدا کے مظہر ہیں۔ ذات پروردگار لیس کمثلہ شیء، یہ 14 کے 14 مظہر ہیں، لیس کمثلہ شیء۔ نہ خدا کا کوئی عدیل و بدیل اور سہیم و شریک ہے، نہ کوئی 14 کا سہیم و شریک ہے۔ اللہ کو جو ہم واحد کہتے ہیں یہ مجازن کہتے ہیں، در حقیقت عرفاء جو حکما فرماتے ہیں اللہ احد ہے۔ اللہ کو واحد کہنا یہ مجاز ہے، حقیقت میں خدا احد ہے، اس لیے کہ واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، اس کا 2 بھی ممکن ہے، اس لیے خدا کو واحد کہنا یہ مجاز ہے، خدا احد ہے۔ یہ 14 کے 14 حق تعالیٰ کی احدیت کے مظہر ہیں، علی احدیت کے مظہر ہیں، اس لیے کسی مسلمان کا بیان نہیں، کسی سنی یا شیعہ کا بیان نہیں ہے۔ یہ خلیل جبران نے کہا ہے اگر اس علی جیسا کوئی دوسرا اس کائنات میں بن سکتا تو کبھی یہ عیسائی دانشور خلیل جبران یہ جملہ نہ کہتے اور اپنی 100 ناتوانی اور توحید دستی اور توحید دامنی کا اعتراف ان لفظوں کے ساتھ کرتے ہوئے اپنی بیچارگی کا اظہار ان الفاظ سے کبھی نہ کرتے کہ اے کائنات کیا ہوتا کہ اگر ایک مرتبہ پھر تو اپنی تمام تر توانائیوں کو یکجا کر کے اس کائنات کو علی جیسا انسان دے دیتی۔ نہ علی کی کوئی مثال نہیں ہے، علی کی کوئی نظیر نہیں ہے، علی خلیفہ خدا ہے، علی خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے، جو کہ علی خلیفہ خدا ہے۔ اس لیے خلافت مسلمین بھی بشر میں حکمرانی کا حق بھی حاکمیت الہیہ کے تسلسل میں اللہ کے جانشین کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بیان کرنے کے لیے جناب سیدہ گئی، جناب سیدہ کے خطبے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس میں بی بی کے کلمات کا اگر میں خلاصہ عرض کروں چند جملوں میں، چونکہ وقت نہیں ہے، سیدہ فرماتی ہے کہ جہان بان جس نے حکمرانی کرنی ہے، جس نے حکومت کرنی ہے، جس نے زمان میں اقتدار سنبھالنی ہے، جس نے لوگوں کو رعیت کو لے کے چلنا ہے، یہ جہان بان اسے جہان بین ہونا چاہیے، جہان بین ہونا چاہیے۔ اگر جہان بان جہان بین نہ ہو، شاگرد خدا نہ ہو، عالم نہ ہو، جہان بان جہان بین نہ ہو تو وہ جہان خار بن جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا درندہ بن جاتا ہے کہ فاطمہ زہرا کے گھر کو جلانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔
اس لیے جہان بان کو جہان بین ہونا چاہیے، اسے آگاہ ہونا چاہیے، اسے شاگرد پروردگار ہونا چاہیے۔ پروردگار نے ان ہستیوں کو معین کیا ہے بشر کی قیادت کے لیے، سیادت کے لیے، رہبری کے لیے، نظام عدل کا قیام، نظام عدل کا احیاء، نظام عدل کی بقا، نظام عدل کا تسلسل ان کی ولایت کے بغیر ممکن نہیں ہے، ان کی حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ خدا کا بشر پر احسان ہے کہ اس نے ان 14 کو ہمارا رہبر بنا کے بھیجا ہے، ہمارا امام بنا کے بھیجا ہے، ہمارا سید و سردار بنا کے بھیجا ہے، ہمارا معلم اور ہمارا مرشد بنا کے بھیجا ہے، ورنہ انہیں ہماری حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ جس علی کے نزدیک اس حکومت کی ارزش اور قیمت ایک بکری کی چیخ سے بھی کم تر ہو، جس علی کے نزدیک اس حکومت کی ارزش ایک پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کم تر ہو، وہ علی جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے، وہ اس خلافت کو لے کر کیا خوش ہوگا؟ وہ علی جو خدا بننے سے انکار کر دے، وہ خلافت کو لے کے کیا خوش ہوں گے؟ اسی لیے جب جناب حمزہ کی قبر پر بیٹھی تھی جناب سیدہ بیٹھ کر گریہ کر رہی تھی، تو محبوب ابن لبیب صحابی رسول اپنی زوجہ کے ساتھ گزر رہا تھا، جیسی نگاہ پڑی کہ جناب سیدہ قبر حمزہ پر بیٹھ کر گریہ کرنے، بیوی کو بھیجا۔ جرأت نہیں ہے کہ خود آگے بڑھے، خود سوال کرے، وہ کوئی اور ہے کہ جس کا جی چاہتا تھا منہ اٹھا کر جیسے جی چاہتا تھا سوال پوچھنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ یہ جلال فاطمہ ہے، یہ فاطمہ زہرا کی عظمت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی ابوت ہے، یہ فاطمہ زہرا کی جلالت ہے، یہ رعب ہے فاطمہ زہرا کی شخصیت کا۔ خود نہیں گیا، بیوی کو بھیجا، جا کے پوچھو، میں نے سنا نبی زادی دربار گئی تھی، خلافت علی کے لیے بات کی، کیا واقعاً خلافت علی کا حق ہے؟ زوجہ گئی، جا کے پوچھا، بیوی نے فرمایا مگر تمہیں کچھ شک ہے؟ اس نے دوبارہ سے بیوی سے کہا جاؤ پوچھو، اگر خلافت علی کا حق ہے تو علی کی خلافت پر دلیل کیا ہے؟ ثانی زہرا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، انسیتم الغدیر، کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا؟ اس نے تیسری مرتبہ زوجہ کو روانہ کیا، جا کے پوچھو اگر خلافت علی کا حق ہے اور غدیر علی کی خلافت پر دلیل ہے تو علی خود کیوں نہیں گئے دربار میں؟ آپ خاتون ہونے کی باوجود کیوں گئی علی کے حق میں بولی؟ اب بی بی کے چہرے پر جلال آیا، فرمایا کہ کیا تم نے پیغمبر کی زبان سے یہ بات نہیں سنی تھی کہ علی کی مثال اس امت میں مثل کعبہ ہے، کعبہ کبھی بھی لوگوں کا طواف نہیں کرتا، لوگوں کو چاہیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کعبے کا طواف کریں۔ علی ایسا امام نہیں ہے جو سقیفے میں جانا شروع کر دے، پیغمبر کے جنازے کو چھوڑ دے، ایک کے پاس جائے مجھے مان لو، دوسرے کے پاس جائے مجھے مان لو، تیسرے کے پاس جائے مجھے مان لو۔ نہ، علی ایسا امام نہیں ہے۔ علی کو کسی انسان کی ضرورت نہیں ہے، بشر کو علی کی ضرورت ہے، بشر محتاج ہے۔ اسی لیے سیبویہ کے استاد خلیل بن احمد فراہیدی سے کسی نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے کہ آپ علی کو امام الکل فی الکل مانتے ہیں؟ کہ اس لیے میں علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل مانتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات کو علی کا محتاج دیکھا ہے، لیکن علی کو ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی حق تعالیٰ کی سمدیت کا مظہر ہے، علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے۔ اس علی کو بچانے کے لیے، علی کی ولایت کو بچانے کے لیے، ولی خدا کو بچانے کے لیے حق تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے راز کو آشکار کیا ہے۔ فاطمہ زہرا کو بھیجا ہے۔ بی بی کی زندگی کی ہزاروں جہتیں، خواہش تھی کہ میں تفصیل سے بیان کروں لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہے، کیا بیان کیا جائے؟ علم فاطمہ، زہد فاطمہ، عبادت فاطمہ۔ میں آج بھی نئی سے نئی روایات دیکھ رہا ہوں مسلسل، اس قدر جناب سیدہ سے متعلق یہ عجیب اعجاز ہے، پروردگار کی تائید ہے کہ پچھلے چند سالوں سے جتنا بولا جا رہا ہے، جتنا لکھا جا رہا ہے جناب سیدہ سے متعلق، اب بشر متوجہ ہو رہا ہے، اب بشر اس طرف آ رہے ہیں، اور ذات فاطمہ زہرا حد فاصل ہے حق اور باطل کے درمیان۔ ذات فاطمہ زہرا وہ شمع ہدایت ہے کہ جس انسان میں معمولی شعور ہوگا وہ ولایت معصومین کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، وہ علی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ ذات فاطمہ زہرا وہ قوی ترین آواز ہے تاریخ انسانی کی، جس آواز کو 1400 سالوں میں بنو عباس بنو امیہ کی حکومتیں نہیں دبا سکی ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان ایام کو اس طرح سے بنائیں کہ سیدہ کی آواز ہر باشعور انسان کے گوشوں میں، اس کے کانوں تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ علی ابن موسیٰ رضا فرماتے ہیں کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے
حسن اور جمال کا پتہ چل جائے، ہمارے کلام کی جمالیات کا پتہ چل جائے، ہمارے کلام کی دقتوں اور گہرائیوں کا اندازہ ہو جائے، یقینی طور پر اگر وہ پاک فطرت ہے، سلیم الفطرت ہے، وہ ہمیں قبول کرے گا، ہماری ولایت کے آگے تسلیم ہو جائے گا۔ ذات فاطمہ زہرا معیار حق و باطل ہے، ذات فاطمہ زہرا معیار صحابیت ہے، ذات فاطمہ زہرا قیامت تک کفر اور شرک کے درمیان حد فاصل ہے، امتیازی نشان ہے۔ فاطمہ زہرا معیار صحابیت ہے، ایسا نہیں کہ جسے اٹھائیں اور صحابی کہنا شروع کر دیں، جسے اٹھائیں اور رضی اللہ کہنا شروع کر دیں، نہ، معیار صحابیت کا تعین ذات فاطمہ زہرا سے ہوگا۔ اس لیے کہ امام حاکم نشابوری نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، علی متقی ہندی نے اس حدیث کو بیان کیا، امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو بیان کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ وَيَرْضَى لِرَضَاهَا، کہ اللہ کا غضب فاطمہ کے غضب میں ہے، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں ہے۔ یہاں اس حدیث میں پیغمبر نے توحید کو محور قرار نہیں دیا، فاطمہ زہرا کو محور قرار دیا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے خدا راضی فاطمہ اس سے راضی، جس سے خدا ناراض فاطمہ اس سے ناراض، نہ، ذات فاطمہ سے متعلق فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اللہ اس سے راضی ہے، جس سے فاطمہ ناراض ہے اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ کی رضایت کا معیار ذات فاطمہ زہرا۔ اگر کوئی رضی اللہ بننا چاہتا ہے اور کسی کو بھی صحابیت کی رضا اڑانا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھیں کہ کیا فاطمہ زہرا اس سے راضی ہے۔ اگر فاطمہ زہرا راضی ہے تو رضی اللہ بن جائے گا، ہمارے سروں کا تاج بن جائے گا۔ لیکن اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلی جائے، رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقینا بن جائے گا۔ زہرا عصمت کبریٰ ہے۔ میں اور مطالب کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، سیدہ کی شخصیت کی کچھ اور ابعاد بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب گفتگو جس جہت اور جس روح کی طرف چل پڑی ہے تو جملے کہہ کر گفتگو کو سمیٹوں، اسی بات پر تمام کر دوں۔ فاطمہ زہرا بی بی کی عصمت دیکھیں، مریم بطول ہے، مریم معصومہ ہے، لیکن مریم کی عصمت کا اعلان پروردگار نے جب قرآن میں کیا تو خود اعلان نہیں کیا۔ آپ آیات اٹھا کر دیکھیے، مریم کی عصمت کا اعلان پروردگار نے ملائکہ سے کروایا، فاطمہ زہرا کی عصمت کا اعلان خود فرمایا۔ اور فاطمہ زہرا اور مریم بلکہ باقی انبیاء کی عصمت کے ساتھ عصمت سیدہ کا تقابل ممکن نہیں ہے۔ نہ، فاطمہ زہرا ام الفضائل ہے، فاطمہ زہرا ام عصمت و طہارت ہے، فاطمہ زہرا محور عصمت ہے۔ اس لیے کہ امام المشققین صاحب تفسیر کبیر فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ عصمت کلی متواتی نہیں ہے، عصمت کلی مشقق ہے۔ ایسا نہیں، کلی متواتی ایسی کلی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے۔ جیسے یہ آپ کے چاروں طرف یہ پنکھے لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ زیادہ پنکھا ہے اور وہ کم پنکھا ہے، نہ، پنکھا ہونے میں سب مساوی ہیں، برابر ہیں۔ لفظ پنکھا کے مصداق ہونے میں کسی کو دوسرے کے اوپر تبعیض حاصل نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جب پنکھا بولا جائے گا سب اس میں برابر ہے، تساوی کی منزل پر ہیں۔ لیکن روشنی جب میں کہتا ہوں یا سفیدی کہتا ہوں، سیاہی کہتا ہوں، اس میں درجات ہیں شدت و ذوق کے اعتبار سے۔ یہ روشنی جو میرے بد مقابل ہے یہ تیز تر ہے بنسبت ان روشنیوں کے جو آپ کے سروں کے اوپر آویزاں ہیں۔ اس کو کلی مشقق کہا جائے گا، کلی متواتی جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے، کلی مشقق جس کے مصادیق میں فرق ہو، الگ الگ ہوں۔ جیسے میں نے مثال دی تو عصمت یعنی معصوم ہونا یہ کلی متواتی نہیں ہے، کلی مشقق ہے۔ کلی مشقق کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معصوم ہے ایسا نہیں کہ سب ایک عنوان ہے، سب کو یہ پھول اٹھا کے لگا رہے ہیں، نہ، عصمت کے درجات ہیں، عصمت میں درجے اور رتبے پائے جاتے ہیں۔ انبیاء کی عصمت اور ہے اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عصمت اور ہے۔ انبیاء کی عصمت میں تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، شک و ریب ہے، گفتگو کی جاتی ہے، کل تو ان کل کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کی عصمت میں ترک اولا کا دھبا نظر آ جائے گا۔ لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک اور شک و ریب سے بالاتر ہے۔ آئے میں نے بی بی کا خطبہ چھوڑ دیا ہے، بی بی کا کلام چھوڑ دیا،
बीबी की गुफ्तगू छोड़ दी, दरबार में आपकी जो इख्तितामी गुफ्तगू हुई, इरादा था बयान करूं, सब छोड़ दिया। ये एक जुमला हिदायत बशर के लिए काफी है, ये एक जुमला हिदायत इंसानी के लिए काफी है। वो एक काम जो सैयदा ज़हरा ने किया, एक सवाल मैं आपसे करूंगा और जवाब दे के आपकी गुफ्तगू को, ज़हमतों को समेट लूंगा, तमाम कर दूंगा। मेरे अजीजों, जब बात इस्मत की है तो मुझे बताएं ये मासूम होता कौन है? एक इस्मत की कलामी तारीफ है इल्म अकायद में, हम इस्मत से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, तफसील से बयान करते हैं। इस्मत यानी ये मासूम ये होता है, उसकी हुदूद व क़ुयूद है, उसकी ये बाकी जामइयत है, उसकी ये तारीफ है। लेकिन सादा तरीन तारीफ, चूंकि मुखातब आप हैं, आप बताएं, जब आप अपने बच्चों को चहारदा मासूमीन के नाम याद करवाते हैं और अगर आपका कोई बच्चा या बच्ची पलट कर आपसे पूछ ले कि बताएं बाबा ये मासूम किसे कहते हैं, तो जो जवाब आप अपने बच्चों को देते हैं वो बताएं कि वो क्या जवाब देते हैं। मेरे ख्याल में आप यही जवाब देते हैं, मासूम वो होता है जो जिंदगी में कोई गुनाह